معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ سے آج ایک ایسے موضوع پر مخاطب ہونے جا رہا ہوں جو آج کل نہایت ہی غیر معمولی اہمیت اور سنگینی اختیار کرتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس کے پوشیدہ خطرات کا ادراک بالکل نہیں۔ یہ موضوع ہے گستاخانہ انداز گفتگو۔ عام طور پر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ زیر بحث موضوع کی صحیح وضاحت اس وقت ہی ممکن ہے جب ہم خود بات کریں، لیکن میری نظر میں اس سے کہیں زیادہ اہم پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی بات کو بھی سنیں، کیونکہ ہم گفتگو کے دوران اس کے اخلاقی پہلوؤں کو مسلسل نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں، لہذا جلد ہی ہم ایک دوسرے پر چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو سے نہ صرف بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے بلکہ اکثر و بیشتر گفتگو بھی بے نتیجہ ہی رہتی ہے۔ بولنا اور سننا شاید انسان کی دو اہم ترین خصوصیات ہیں جو انسانوں کو دیگر تمام معلوم مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی بولنے کی صلاحیت کا خاص طور پہ قرآن میں سورہ رحمان میں ذکر کیا ہے۔ تمام انسانی ضروریات میں سب سے زیادہ بنیادی ضرورت دوسروں کو سمجھنے اور دوسروں کے ذریعے سمجھے جانے کی ضرورت ہے۔ دوسرے لوگوں کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ان کو سننا ہے، پوری توجہ اور صبر کے ساتھ، بالکل ایسے ہی جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہماری بات کو سنیں۔ ان دنوں یہ عام مشاہدہ ہے کہ لوگ نجی گفتگو اور مباحثوں کے دوران بے ادبی کا مظاہرہ کرنے کی عادت میں مبتلا ہو گئے ہیں، جو کہ گستاخ ہونے کی حد تک ہوتا جا رہا ہے، موضوع چاہے مذہبی ہو، سیاسی ہو یا کسی اور نوعیت۔ غیر رسمی گفتگو کے دوران اس طرح کے گستاخانہ رویے معاشرے میں وبا کی طرح پھیلتے جا رہے ہیں۔ بالعموم ہمارے علم کے جو وسائل ہیں، یعنی ہمارا ماضی کا ذاتی تجربہ، اخبارات اور رسالوں میں دیے گئے تجزیات، ٹی وی پر پیش کیے گئے تجزیات یا سوشل میڈیا پر آنے والے تجزیات، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر پیش کیے گئے تجزیات کے بارے میں ہمیں تجزیہ نگار کا معلوم ہوتا ہے، اس لیے ان کو تو ہم کسی حد تک وزن دے سکتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر آنے والی اطلاعات اور ویڈیوز کے بارے میں اکثر و بیشتر ہمیں پیش کرنے والے کا بالکل علم نہیں ہوتا اور ہم ان کو اندھا دھند تسلیم کیے جاتے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں اس موضوع کے حوالے سے ایک بنیادی علت ہے۔ سامعین، اب اس حوالے سے ہم چند مغالطوں میں مبتلا ہو گئے جن کو میں کمیونیکیشن سنڈرومز کہتا ہوں۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں یہ کیا مغالطے ہیں۔ پہلا مغالطہ یہ ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس موضوع پر بہت کچھ جانتا ہوں کیونکہ مجھے اس میں کافی تجربہ ہے یا میں نے اس کا بہت مطالعہ کیا ہوا ہے، جبکہ دوسرے شخص کو زیر بحث موضوع کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں۔ گفتگو کا ماحول خراب کرنے کے علاوہ یہ مغالطہ غلط فہمی، کشیدگی اور غصے کا سبب بنتا ہے۔ کوئی بھی ناپسندیدہ یا نظر انداز کیا جانا پسند نہیں کرتا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری بات توجہ سے سنی جائے۔ سب کچھ جانتا ہوں، اس سنڈروم کا ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور وہ یہ کہ ہم سیکھنے اور بہتر ہونے کی اپنی ہی صلاحیت کو بہت حد تک محدود کر دیتے ہیں۔ دوسرا مغالطہ، میں کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نبوی دعویٰ ہے، کیونکہ صرف نبی ہی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی سب کچھ نہیں جانتا ہوتا اور کبھی بھی مکمل طور پر درست نہیں ہوتا۔ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اور دوسرا شخص صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ ہم احترام سے بھی دوسرے شخص کے اعتراف کر سکتے ہیں، مثلا یہ کہتے ہوئے آپ یقینی طور پر درست ہیں لیکن میں اس موضوع کے حوالے سے جانتا ہوں وہ کچھ یوں ہے۔ ہمیں یہ کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی کہ میں آپ سے متفق نہیں ہوں، یا آپ غلط کہہ رہے ہیں، یا تم میری بات کو کیوں نہیں سمجھتے، یا تم میری بات سے کیوں نہیں اتفاق کرتے۔ تیسری غلط فہمی میں جس میں ہم اکثر و بیشتر مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ آپ سب سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ توانائی ہمیشہ بلندی سے نیچے کی طرف بہتی ہے۔ ہم عام طور پہ ایک شخص کے حوالے سے اپنے آپ کو پہلے سے ہی علم کی اعلیٰ صلاحیت پر رکھتے ہیں جو موضوع پر بات کر رہا ہو، اور یہ چیز دوسرے شخص سے سیکھنے کی ہمارے سننے والی کھڑکی کو بند کر دیتی ہے اور ہم اس پر توجہ کھو دیتے ہیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ اگر سامع کے طور پر ہم اسپیکر کے حوالے سے خود کو کم صلاحیت پر رکھیں
تو یہ ہماری توجہ رکھنے اور اسپیکر سے کچھ سیکھنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اب میں سامعین آتا ہوں گفتگو میں کس طرح کی بے ادبیاں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلی جو بے ادبی ہے وہ ہماری بے صبری ہے۔ سامعین، صبر ایک عظیم فضیلت ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اس فضیلت سے نوازا ہوا ہے اور وہ اپنی عملی زندگی میں اس کا مظاہرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ بے صبری سب سے زیادہ بار بار کی جانے والی گستاخی ہے جو ہماری روزمرہ کی نجی گفتگو میں نظر آتی ہیں۔ لوگ صبر سے دوسروں کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں، خاص طور پر اگر وہ شخص ہم سے کچھ اختلاف کے ساتھ بات کر رہا ہو۔ ہم دوسرے شخص کو اپنی دلیل مکمل کرنے کی بالکل اجازت نہیں دیتے۔ ہم دوسرے شخص کی دلیل کا جواب دینے کے لیے بے صبری سے اس کے بیان کو مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر بولنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے نہ صرف گفتگو کا ماحول خراب ہوتا ہے بلکہ بحث کسی اور سمت مڑ جاتی ہے، اصل موضوع درمیان میں ہی رہ جاتا ہے۔ دوسری گستاخی میری نظر میں ہمارا توہین امیز رویہ ہے، جس کی وجہ سے ہم دوسروں کو اختلاف کا حق دینے کو بالکل تیار ہی نہیں۔ کسی بھی اختلاف کا جواب دیتے ہوئے ہم عام طور پہ یہ کہہ کر دوسرے شخص کی بے عزتی کر دیتے ہیں کہ آپ غلط ہیں، مجھے آپ کو درست کرنے دیں، یا دراصل یہ ایسا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی بجائے ہم قابل احترام جملے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے میں یہاں اختلاف کرنے کی درخواست کرتا ہوں، یا اگر مجھے ایک اور نقطہ نظر بھی بیان کرنے کی اجازت دی جائے وغیرہ۔ تیسری گستاخی میری نظر میں یہ ہے کہ ہم دلیل جیتنے کی جنگ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہر قیمت پہ میں نے اپنی دلیل کو جیتنا ہے۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ دلیل جیتنے کا واحد طریقہ بلند آواز اور جارحیت ہے۔ ہم مکمل اتھارٹی یا اختیار کے ساتھ بات کرتے ہیں، غلط ہونے کی کوئی بھی گنجائش چھوڑے بغیر۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ دلیل کو اس کے منطق سے بھی جیتا جا سکتا ہے، اور اس طرح ہمارے مکالمے میں عاجزی یکسر غائب ہوتی جا رہی ہے۔ سامعین، آخری گستاخی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی باتوں کو گفتگو کے دوران بار بار دہراتے ہیں۔ میرا یہ مشاہدہ ہے کہ جب ہم بولنے کی باری لیتے ہیں، یا میں یوں کہوں کہ جب باری کو ہم چھین لیتے ہیں، تو ہم ضرورت سے زیادہ لمبا بولتے ہیں، اکثر اپنے نکات کو بار بار دہراتے ہیں۔ اس طرح دوسروں کو کم وقت دیتے ہیں اور سب کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ ہماری اس عادت سے دوسروں کے اندر لامحالہ بے صبری پیدا ہوتی ہے، جو کہ ایک فطری عمل ہے۔ سامعین، آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے گفتگو میں عاجزی اختیار کرنے اور دوسروں کی بات تحمل سے سن کر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی گفتگو میں اونچی آواز، زور آوری اور تکبر سے گریز کرنا چاہیے۔ آئیے دوسروں کو بھی ہم سے اختلاف کرنے کا حق دیں۔ یاد رکھیں، انسان سیکھتا صرف سننے کے ذریعے سے ہے، بولنے کے ذریعے سے کوئی نہیں سیکھتا۔ اگر کوئی زیادہ بات کرے اور کم سنے، اس کی سیکھنے کی صلاحیت ایک سطح پر رہنے کا احتمال ہے۔ بہت شکریہ۔